اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے، آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے، آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کی زندگی کی تمام مشکلات، پریشانیاں اور مصیبتیں ختم فرمائے، آمین۔ سامعین، جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو چکا ہے اور اب شوال کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ در حقیقت ہمارے لیے تربیت اور امتحان کا مہینہ تھا، اور عید کا دن اسی امتحان میں کامیابی پر انعام لینے اور خوشی اور جشن منانے کا دن۔ تو جیسا کہ ہم سب نے اب عید کی خوشیاں منا لی اور رمضان کے روزے مکمل کر کے ہم نے یہ سمجھا کہ ہم امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے، مگر ہمیں تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ جس مہینے میں ہم نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ روزے رکھے، ہر برائی سے محفوظ رہے، غیبت، گالی گلوچ، جنگ وغیرہ تمام برائیوں سے ہم نے اجتناب کیا، اس مہینے میں ہم نے شب قدر کی رات کو تلاش کیا، شب بیداری کی، اعتکاف کیا، صدقہ خیرات وغیرہ کیا، یعنی کہ عبادات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا، نیک اور صالحہ بننے کی کوشش کی۔ تو آج میں آپ کے ساتھ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنا واجب نہیں بلکہ مستحب ہیں کہ وہ شوال کے 6 روزے رکھیں، جس میں فضل عظیم اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے، کیونکہ جو شخص بھی رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد شوال میں بھی 6 روزے رکھے تو اس کے لیے پورے سال کے روزوں کا اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ایسا ہے جیسے کہ پورے سال کے روزے ہوں۔ باحوالہ صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی اور ابن ماجہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نیکی کو 10 گنا بڑھا دیتا ہے، لہٰذا رمضان المبارک کا مہینہ 10 مہینوں کے برابر ہوا اور 6 دنوں کے روزے سال کو پورا کرتے ہیں۔ باحوالہ ابن ماجہ۔ رمضان المبارک کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنا پورے ایک سال کے فرضی روزوں کے برابر ہے۔ ان روزوں کی بہت سی فضیلت و برکات ہیں۔ یہ روزے رمضان المبارک میں رکھے گئے روزوں کی کمی بیشی کو پورا کرتے ہیں، کیونکہ روزہ دار سے کمی بیشی ہو جاتی ہے اور گناہ بھی سرزد ہو جاتا ہے۔ روزے قیامت بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارا رب اپنے فرشتوں سے فرمائے گا، حالانکہ وہ علم رکھنے والا ہے، میرے بندوں کی نمازوں کو دیکھو کہ اس نے پوری کی ہیں کہ اس میں کمی ہے، اگر تو مکمل ہوں گی تو مکمل لکھی جائیں گی، اور اگر اس میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو میرے بندے کے نوافل ہیں، اگر تو اس کے نوافل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے کے فرائض اس کے نوافل سے پورے کرو، پھر باقی اعمال بھی اسی طرح پورے کیے جائیں گے۔ باحوالہ سنن ابو داؤد۔ شوال کے 6 روزے رکھنے کی اتنی زیادہ فضیلت و برکات ہے کہ ہمارے سال بھر کے روزوں کے برابر ہمیں ثواب ملے گا، ہمارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی جو ہمارے رمضان المبارک میں کوئی کمی تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے شوال کے ان 6 روزوں کو رکھنا چاہیے، تاکہ رمضان میں جو بھی ہم سے کمی رہ گئی وہ اس کمی کو ہم پورا کر سکیں۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ ایک روایت میں آتا ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جو زمین پر اترتے ہیں اور گلی کوچوں اور رستوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور بلند آواز سے کہتے ہیں، جسے جن اور انسان کے سوا تمام مخلوق سنتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، اپنے پروردگار کی طرف آؤ، وہ تمہیں عطائے عظیم دے گا اور تمہارے بہت بڑے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور جب لوگ عیدگاہوں میں آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، مزدوری کا بدلہ کیا ہے؟ جب وہ اپنا کام مکمل کر لیں، فرشتے کہتے ہیں، اس کا بدلہ یہ ہے کہ اسے پورا اجر دیا جائے۔ تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں ان لوگوں کے لیے بخشش اور اپنی رضا کو ان کا اجر بنا دیا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے تو اس نے ہمیشہ روزہ رکھا۔ باحوالہ مسلم بخاری۔ تو سامعین، آپ نے شوال کے پورے مہینے میں 6 روزے آپ نے ضرور رکھنے ہیں۔ تو اب 6 روزے اب جب بھی آپ چاہیں آپ شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھ سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے شوال کے پورے مہینے میں یہ ایک وظیفہ کرنا ہے جو اب میں آپ کو بتاؤں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، یعنی کہ تیسرے کلمے کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اللہ پاک ہے اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو عالیشان اور عظمت والا ہے۔ تو آپ نے شوال کے پورا مہینہ جب بھی آپ کو وقت ملے، جب بھی آپ کو ٹائم ملے، روزانہ آپ نے تیسرے کلمے کی تسبیح پڑھنی ہے۔ تیسرا کلمہ پڑھنے کی بہت سی فضیلت و برکات ہیں۔ جو بھی تیسرا کلمہ پڑھے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی توبہ کو قبول فرمائیں گے اور اس کو نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اتنی زیادہ فضیلت و برکات ہے تیسرا کلمہ پڑھنے کی۔ تو آپ نے شوال کے پورا مہینہ جب بھی آپ کو مناسب وقت ملے آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے اور روزانہ 100 مرتبہ تیسرا کلمہ کا ورد کرنا ہے، اور تیسرا کلمہ پڑھنے کے اول آخر آپ نے درود پاک کو لازم پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے تو دعا مانگتے ہوئے آپ نے خصوصی توبہ استغفار کرنی ہے کہ اللہ پاک آپ کی گناہوں کو بخش دے اور آپ کی توبہ کو قبول فرمائے۔ اس طرح کچھ آپ نے اپنے الفاظ میں دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ اور آج میں نے آپ کے ساتھ شوال کے 6 روزے رکھنے کی فضیلت و برکات احادیث کی روشنی میں شیئر کی۔ تو رمضان کی جو بھی کمی بیشی کو پورا کرنا چاہتا ہے وہ شوال کے ان 6 روزوں کو رکھے اور پھر اس کے معجزات خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ آپ کو کتنے فائدے حاصل ہوں گے۔ نہ صرف آپ دنیا میں کامیاب ہوں گے بلکہ آپ آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔